بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم نامیر پڑھے تھے اور نامیر کے اندر ہم اسم غیر متمکن کی اقسام پڑھے تھے، اور اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ہم نے اسم موصولہ کو شروع کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اسم موصول الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللہ، اللتان، اللتین، اللاتی، یہ اسماء موصولات ہیں، اور ہم نے ان کو پیچھے پڑھا کہ یہ استعمال کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب میں آج تھوڑا سا پہلے ان کی سب کی ایک ایک مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید بھی اس کے اندر بہتری آ جائے، پھر ہم اگلے جو اسماء موصولہ ہمارے باقی رہ گئے ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں گے۔ پہلی مثال میں نے الذی کی دی ہے۔ الذی کی مثال میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی دے دی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ ہو سے یہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اسم کیا بنے گا یہاں پہ؟ یہ اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اللہ یعنی اسم سے جو جملہ شروع ہوتا ہے اسمیہ ہوتا ہے، اسمیہ کے پہلے جو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اب الذی اسم موصول ہے، اور یہ کون سا ہے؟ واحد مذکر والا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں موصول ہوگا وہاں صلہ ہوگا، تو صلہ پورا جملہ ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، انزلہ فعل ہے اور فاعل اس کا سامنے نہیں ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی انزلہ نازل کیا اس نے۔ کس نے نازل کیا؟ اس نے۔ کس کو؟ کتاب کو۔ الکتاب اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو اب دیکھیں یہ فعل، فاعل، مفعول مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو اب یہاں ذرا غور کریں، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہے تو یہی صلہ ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں۔ تو موصول اپنے صلے سے مل کے کیا بن جائے گا؟ مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، یعنی اللہ الذی انزل الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا، جس نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہاں دیکھیں الذی خبر بن رہی تھی، تو خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو الذی پڑھا گیا، یعنی اس کا اعراب تبدیل نہیں ہونا۔ یہ خبر تب بنی جب یہ اپنے صلے سے ملی، تو الذی اپنے صلے سے ملا تو خبر بنی۔ یہ کل گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کو سب بتا دیا تھا، وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، صرف میں مثالیں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں بدل الذین ظلموا قولا، یہ ایک اور آیت میں نے سامنے رکھی ہے جو الذین کے استعمال کی ہے۔ اب یہاں دیکھیں بدلا کیا ہے؟ فعل ہے، باب تفعیل سے، فعل ماضی ہے، اس کا فعل ماضی معلوم ہے۔ بدلا کا مطلب ہے تبدیل کر دیا۔ اب کس نے تبدیل کیا؟ ایک طالب علم نے یہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں یہاں ہم نے ہوا کو یعنی بدلا، یعنی یا جو ذہبہ، کل میں نے گزشتہ درس میں ذہبہ کی مثال دی تھی، تو اس کے اندر ہوا فاعل موجود ہے، تو الذی کو کیوں بنایا گیا؟ تو یاد رکھیے ہم ہوا کو اس وقت یعنی ضمیر کو اس وقت فاعل مانتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی انزلہ میں ہوا کو فاعل مانا ہے، یہ اس وقت مانتے ہیں جب آگے اسم ظاہر یعنی ظاہری طور پہ فاعل موجود نہ ہو۔ اگر ظاہری طور پہ فاعل موجود ہو تو وہ پھر آپ کو جو ہے ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیر کی ضرورت تب پڑتی ہے جب فاعل سامنے موجود نہ ہو۔ تو اب یہاں جس طرح سامنے موجود نہیں تھا تو مجھے نکالنے کی ضرورت پڑی، اور اب یہاں دیکھیے تو بدلہ فعل ہے، اس کا فاعل آگے موجود ہے، یعنی وہ سارا مل کے اس کا فاعل بنے گا۔ ابھی کیونکہ ہم نے فاعل کا سبق پڑھنا ہے، تو جب فاعل کا سبق پڑھیں گے تو وہاں اس کی تفصیلات مزید آئیں گی انشاءاللہ، وہاں آپ کو اور زیادہ فاعل کے بارے میں معلومات دی جائیں گی کہ فاعل کس کس چیز کو بنا سکتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، تو وہ تو وہاں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ تو بدلہ فعل ہے، اب الذین اسم موصول ہے، اور یہ جمع کا ہے، جمع مذکر کا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں اسم موصول آ گیا تو صلہ ضروری ہے۔ اب ظلموا فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا، تو صیغہ ہے، تو اب یہاں بھی فاعل اس کا سامنے نہیں ہے، تو ہم نے اس کا فاعل اس کے اندر سے ہم نکال لیا، وہ اس کا فاعل ہے۔ تو میں نے کہا تھا جیسا صیغہ ہوگا فاعل ویسا ہوگا۔ اگر فاعل ظاہر نہ ہو، فاعل چھپا ہوا ہو، تو فعل کا صیغہ دیکھنا ہے کہ فعل کا صیغہ اگر واحد کا ہے تو فاعل واحد، جمع ہے جمع، تثنیہ ہے تثنیہ، مذکر ہے مذکر، مؤنث ہے مؤنث۔ اب یہ جمع کا صیغہ تھا ظالما، ظلما، ظلموا، جمع کا صیغہ ہے تو ضمیر بھی جمع مذکر غائب کی ہوگی، ہم، جو کہ فاعل کے لیے آتی ہے، اور قولاً اس کا کیا بن جائے گا؟ مفعول۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اپنا بدل الذین ظلموا، اچھا یہ قولاً جو مفعول ہے نا یہ اس کا نہیں ہے، یہ ہم اس کو تھوڑا سا یہاں روک دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا جو ہے نا ظلموا فعل اور فاعل مکمل ہو کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ فعلیہ خبریہ ہو کے موصول کا کیا بن گیا؟ صلہ بن گیا۔ موصول صلہ مل کے فعل کا کیا بن گئے؟ فاعل بن گئے۔
یعنی اب فاعل یہی الذین ظلموا ہے. الذین ظلموا کا مطلب ہے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، بدل دیا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا. کیا چیز بدل دی؟ قولاً، یہ ہے اس کا مفعول، یعنی فعل، اور یہ الذین ظلموا سارا مل کے اس کا فاعل، اور یہ قولاً اس بدلا کا مفعول ہو گیا، یعنی انہوں نے بات کو بدل دیا، قول کو بدل دیا. یہ اب جب آیت پڑھیں گے تو وہاں اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا. فی الحال میرا مقصد ترکیب سمجھانا تھا. تو یہاں دیکھیں الذین فاعل بن رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی الذین پڑھا گیا ہے، الذون نہیں پڑھا گیا. اس طریقے سے اب الذی کی ایک مثال دیکھیں. لا تقتلوا فعل نہیں ہے، فعل نہیں جمع کا صیغہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے فعل نہیں جہاں بھی ہوتی ہے اور امر جہاں بھی ہوتا ہے اس کا فاعل اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا. جیسا صیغہ ہوگا ویسا فاعل ہوگا. تو یہاں انتم اس کا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. فاعل جو ہے لا تقتلوا انتم، یعنی تم قتل نہ کرو. اب کس کو قتل نہ کرو؟ یہ اس کا مفعول بننا ہے، لیکن ابھی اس کو ہم موصوف کر رہے ہیں، موصوف بنائیں گے، یعنی نفس، جان. اب جہاں جان کی کوئی صفت بیان ہو رہی تھی آگے، یعنی وضاحت ہو رہی ہے کہ کون سی جان، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو ان نفسہ موصوف ہے، الذی دیکھیں اس میں موصول ہے. اب اسم موصول ہے اور حرم فعل ہے، اللہ اس کا فاعل سامنے پڑا ہے تو ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اسم موصول کا کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا، اس کا صلہ. اب اسم موصول اپنے صلے سے مل کر موصوف کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کی صفت بن جائے گی. یعنی وہ جان جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی ایسی جان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے آپ، تو اس کے بارے میں اب یہ موصوف صفت مل کے یہ کیا بن جائیں گے؟ اس کا مفعول بن جائیں گے، کیونکہ فاعل تو آٹومیٹیکلی موجود پڑا ہے تو مفعول ہی آنا ہے. تو اب لا تقتلوا کا فاعل ہے انتم، اور یہ النفس التی حرم اللہ، یہ سارا اس کا کیا بنے گا؟ مفعول. اور التی حرم اللہ یعنی یہ اس موصوف کی صفت ہے. تو اب یہاں دیکھیں یہ منصوب ہے، حالت نسبی میں آ رہی ہے، یعنی التی، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی ہم نے اس کو التی پڑھا ہے. تو لا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، ایسی جانوں کو قتل نہ کرو جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک آخری مثال ہے اللائی، یعنی جمع مؤنث کی. تو اب یہاں ذرا دیکھیں یہ اللائی کیا ہے؟ اللائی اسم موصول ہے، اور ٹھیک ہے یئسنا فعل ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے. یائسا، یائسا، یائسو، یائست، یائساتا، یئسنا، یعنی اس کے اصلی حروف ہیں یا، حمزہ، سین. تو یئسنا کا مطلب ہے مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی. تو اب جمع کا صیغہ ہے نا امید ہو گئیں وہ سب عورتیں. تو اب یہاں دیکھیں یئسنا فعل ہے، ماضی ہے اور معلوم ہے، اور اس کا جمع مؤنث غیب کا صیغہ ہے. کیونکہ اللہ جیسا آیا تو اسی کے حساب سے وہ جمع مؤنث کے لیے آتی ہے، تو صیغہ بھی جمع مؤنث کا ہے. اس کے اندر ضمیر اس کا ہنہ اس کے اندر چھپی ہوگی، اس کا فاعل، کیونکہ جیسا صیغہ ہے تو ضمیر ویسے نکالنی ہے. یہاں فاعل سامنے موجود نہیں تھا. من حرف جار ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. مہید مجرور ہے، یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ فعل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور حروف جارہ سے، یعنی ان سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فعلیہ خبریہ ہو گیا، جس طرح ابھی بتایا تھا. فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، کس کا؟ اسم موصول کا صلہ. موصول صلہ مل کے یہاں پہ مبتدا بنے گے. آگے اس کا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اس کا بات پوری ہوگی جب آیت پوری کریں گے. تو ابھی کیونکہ میں مثال دینا چاہتا ہوں تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی اب جن عورتوں کو حیض کی امید نہیں ہو رہی، یعنی جو باج ہو چکی ہیں، اب ان کو مزید حیض نہیں آئے گا، یہ آگے پھر ان کا حکم مزید بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں دیکھیں جمع تھا تو جمع کا صیغہ آیا. امید ہے آپ کو یہ مثالوں سے مزید بھی اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلی اپنی قسم کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنی تھی. وہ اسماء موصولات جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے ہمارے پاس ایک اسم موصول ہے من، اور ایک ہے ما، اور ایک ہے ایون، ایتن. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں من کو. یہ ہمارے پاس اسم موصول ہے من، اور دوسرا ہے ما. اچھا یاد رکھیے من اور ما سوال کے لیے بھی آتے ہیں. من سے سوال بھی کر سکتے ہیں، من انتا، تو کون ہے. یاد رکھیے جب یہ سوال کے لیے آئے گا تو اس وقت اس کو آپ نے اسم موصول نہیں بنانا، اس وقت یہ حرف استفہام ہوگا. اور ما بھی اسی طرح استفہام سوال کے لیے آتا ہے.
ٹھیک ہے, سوال کے لیے بھی آتا ہے, تو اس وقت بھی آپ نے اس کو اسم موصول نہیں بنانا. اسی طریقے سے من اور ما بطور شرط بھی استعمال ہوتے ہیں. اب اور ما جو ہوتا ہے نفی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, ما داربا, نہیں مارا اسے ایک مرد نے. لیکن یہاں ہم جس من اور ما کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس موصول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا نفی کے طور پہ یا سوال کے طور پہ؟ تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. میں نے صرف آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ ہر جگہ ما جو ہوگا وہ موصولہ نہیں ہوگا, ہر جگہ ما نفی نہیں ہوگا, ہر جگہ ما جو ہوگا وہ استفہام کے لیے نہیں ہوگا, ہر جگہ من استفہام کے لیے نہیں ہوگا, کبھی شرط کے لیے بھی ہوگا, کبھی استفہام کے لیے ہوگا, اور کبھی موصولہ کے طور پہ استعمال ہوگا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ من اور ما موصولہ کے طور پہ استعمال ہوں تو پھر ان کا طریقہ کار یہی ہوگا جو ہم نے الذی, الذین, اللتی, اللاتی کے بارے میں پڑھا. اب یہاں مزے کی ایک بات بتاؤں, یہ جو من اور ما ہیں یہ ایسے اسماء موصولہ ہیں جن کو آپ ایک مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, یعنی یہ الذی کی جگہ بھی اللتی کی جگہ بھی آ سکتے ہیں, الذین کی جگہ بھی آ سکتے ہیں, اللاتی کی جگہ بھی آ سکتے ہیں, اور اللذان کی جگہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی یہ مذکر, مؤنث, وحد, تثنیہ, جمع سب کے لیے آ سکتے ہیں. یعنی ان کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے, یعنی یہ کوئی مخصوص کسی کے لیے نہیں بنائے گئے, ان کے اندر عموم ہے, یعنی یہ سب کے لیے آ سکتے ہیں. ان کے اندر یہ خوبی ہے, یعنی ان کو سب کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اب من اور ما میں کیا فرق ہے یاد رکھیے گا. من کو عمومی طور پہ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن چیزوں کے اندر عقل ہوتی ہے, جن کو ہم ذوی العقول کہتے ہیں, ذوی العقول کہتے ہیں, اور ایک ہوتی ہیں غیر ذوی العقول. یہ ہو گئی ذوی العقول, اور جو ما ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے غیر ذوی العقول. کیا مطلب؟ جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی, یعنی جس طرح بے جان چیزیں ہو گئیں یا جو بھی غیر عاقلہ چیزیں ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی, ان کی جگہ ما استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اکثری طور پہ ہے, الٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ما جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے آ جائے اور من جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آ جائے. یہ ہو سکتا ہے, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے, تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر من کو جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ عقل مندوں کے لیے, یعنی جن کے اندر عقل ہوتی ہے, جن چیزوں کے اندر عقل ہوتی ہے, جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ما کو جن چیزوں کے اندر عقل نہیں ہوتی, جس طرح بے جان چیزیں ہوتی ہیں, دروازہ, لکڑی, پتھر, ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب میں ان کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے مزید بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اب یہ یعنی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ سب کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں, وحد, تثنیہ, جمع, مذکر, مؤنث سب کی جگہ یہ آ سکتے ہیں. لیکن یہ بتا دیا کہ عقل اور غیر عقل کا فرق ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاس جو من ہے, پہلے من کی مثال لے لیتے ہیں. وَتُعِزُّ, یہ لفظ ہے, وَتُعِزُّ من تشاء, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اب یہاں دیکھیں تُعِزُّ, تو عزت دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو عزّا یعزُّ, تو یہ دیکھیں یہ مضارع ہے, فعل مضارع ہے, فعل ہے اور فعل مضارع ہے, اور حاضر کا صیغہ ہے کہ تو عزت دیتا ہے. تو اس کا فاعل جو ہے عزت دیتا ہے, انت اس کا فاعل ہے جو اس کے اندر چھپا پڑا ہے. کون عزت دیتا ہے؟ تو. اب کس کو عزت دیتا ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے گا. من, یہاں من اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے, تو یہاں ذوی العقول کی بات ہو رہی ہے, یعنی جن چیزوں کے اندر عقل ہوتی ہے. من کا معنی ہے جو. اب جہاں اس میں موصول آ جائے صلہ تو لازمی ہوگا, تو صلہ پورا جملہ ہوگا, تو تشاء پھر فعل مضارع ہے, تو چاہتا ہے. شاء یشاء یہ فعل مضارع ہے, اس کے اندر تھوڑی سی قانونی طور پہ تبدیلیاں ہوئی پڑی ہیں, یعنی لفظ میں چینجنگ ہوئی پڑی ہے. کون سا باب ہے اس کے بارے میں آپ صرف کے اندر مزید انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ مزید اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تھوڑا سا اس ورڈ کے اندر تغیر یعنی تعلیل ہوئی پڑی ہے جو میں نے آپ کو صرف بطرال میں بتائی ہے. اب فعل ہے, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, تو تشاء تو چاہتا ہے, تو یہ حاضر کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے اور حاضر کا صیغہ ہے, یعنی وحد, مذکر, حاضر کا صیغہ ہے. تو اس کا فاعل بھی اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہوگا, کیونکہ سامنے نہیں پڑا تو چھپا ہوا ہی ہوگا. اب یہ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے, اور فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ ہو جائیں گے, اور موصول صلہ مل کے اب یہ کیا ہو جائیں گے, اس کا کیا فعل تو پہلے آیا پڑا ہے, فاعل بھی آیا پڑا ہے, اب تیسرا نمبر کس کا ہوتا ہے؟ مفعول. تو فعل, فاعل, مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے. کیا مطلب بن جائے گا؟ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے,
یعنی تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے. اب جو اور میں نے اس کو ملا دیا، جسے تو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، یعنی تو جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ بن گیا، تو عزت دیتا ہے، من جو تشاؤ تو اس کو چاہتا ہے، تو ملا دیا جسے تو چاہتا ہے. تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تو اب یعنی مطلب جس کو بھی یہاں عام ہے، یعنی سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں دیکھیں اسی طریقے سے اس سے اگلا لفظ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو رسوا کر دیتا ہے. تو تُذِلُّ مَن تَشَاءُ وہاں پر بھی بالکل یہی اسی طریقے سے من استعمال ہوا پڑا ہے. تو یہ تھی من کی مثال. اب ہم آگے دیکھتے ہیں ماں کی مثال کو، تاکہ ہمیں ماں بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ ماں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ہم سورت پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اس میں کہتے ہیں لا اعبدو ما تعبدون، ما تعبدون وہ ہے ما تعبدون. اب یہاں دیکھیں لا اعبدو یہ اکٹھا ہے، فعل نفی. آپ کو پڑھا تھا نا فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کے اندر کے اوپر جب لام علیہ زبر لا لگاتے ہیں تو وہ فعل نفی بن جاتا ہے. ایک تو نہیں ہوتا ہے، ایک نفی ہوتا ہے. تو یہ نفی کوئی چیز تبدیلی ظاہری نہیں کرتا، صرف معنی تبدیل کرتا ہے کہ اعبدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعبدو آبادہ یا عبدو. تو یا عبدو کی گردان نیچے تک آپ پڑھ کے آئیں گے تو عبدو میں عبادت نہیں، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں. تو یاد رکھیے یہ ہو گیا فعل. تو اس کا فاعل کون ہے، میں تو وہ ہے آنا، ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا کیا بن رہی ہے، فاعل. تو فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا. اب آگے ماں ہے اسم موصول، ماں ہے اسم موصول. تو اب اسم موصول جہاں جائے صلہ آنا ہے، تعبدون یہ بھی ہو گیا فعل مضارع. اور یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا. تعبدو یعبدو یعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان یعبدنا، تعبدو تعبدان تعبدون. تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. تو یہ فعل مضارع ہے، اس کا فاعل سامنے نہیں پڑا، تو اس کا فاعل انتم ضمیر اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا، وہ اس کا فاعل ہے. تم عبادت کرتے ہو. اب یہ دیکھیں فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا، صلہ. جس طرح میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ کو صلہ کہتے ہیں. اب یہ صلہ اسم موصول اب اپنے صلے سے مل کر، یہ صلے سے مل کر کیا بنے گا، کیونکہ فعل بھی آ چکا ہے، فاعل بھی آ چکا ہے، تو تیسری چیز کیا ہے، مفعول بنے گا. تو اب یہ دیکھیں مفعول بن رہا ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کے اب یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. کیا مطلب، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیں لفظ ما استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں بات بتوں کی ہو رہی ہے، اور بت پتھر لکڑی کے ہوتے تھے تو وہ غیر ذوی العقول ہیں. تو ان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا، ما. جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، یعنی ماں کا میں نے تھا نا جو سب، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن سب کی تم عبادت کرتے ہو تو میں عبادت نہیں کرتا. میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ماں کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اس طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا نکاح کرو تم، ماں جو طابہ پسند آئیں، لکم تمہیں، من النساء عورتیں، یعنی جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو تین تین چار چار. تو یہاں 4 چک 16 نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ 4 تک لمٹ ہے. یہ بولنے کا ایک انداز ہے، اس پہ پھر ہم تفسیر میں گفتگو کریں گے. اسی طریقے سے عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اسی طریقے سے عالم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. اس طرح کی انشاءاللہ آپ کو مشق دی جائے گی، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو گروپ کے اندر مشق ڈالی جائے گی، تو آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ من اور ما بھی جو ہے وہ بطور اسم موصول استعمال ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس 2 اور اسماء موصولہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایون اور ایتن. یہ 2 اسم موصول ہیں. یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یہ اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یاد رکھیے
ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں مبنی، تو اس لیے میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اندر تفصیل ہے، تو اس کے اوپر اور ایک اور ہمارے پاس اس میں موصول ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے درس میں آپ کو دوں، تاکہ آپ کی بات طویل نہ ہو جائے، چیز لمبی نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ ویسے میری خواہش تھی کہ ہم اس کو اسی درس میں کمپلیٹ کریں گے، لیکن سبق جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں انشاءاللہ اس کو ایک علیحدہ درس میں اگلے میں بیان کر دوں گا۔ اب ہمارے پاس ایتن رہ گئے اور ایک اور 2 اسماء موصولہ ہیں، وہ یعنی یہ 4 اسماء موصولہ مزید رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے درس میں اکٹھا لے لیں گے۔ آج میں نے تھوڑی سی پہلے پریکٹس کرا دی، اس لیے تھوڑا سا وقت ہمارا اس کے اندر خرچ ہو گیا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اسماء موصولہ سمجھنے کے اندر مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہاں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اسماء موصولہ الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی اور من، ما، یہ جتنے بھی اسماء موصولہ ہم نے پڑھے یہ سارے اس میں غیر متمکن ہیں، یعنی مبنی ہوتے ہیں، چاہے یہ حالت رفع میں آئیں، نصبی میں آئیں، جری میں آئیں، کسی بھی حالت میں ہوں ان کا اعراب تبدیل نہیں ہونا۔ مثلا جس طرح ابھی ہم نے فاعلی شکل میں پہلے میں نے جب اس طرح کر کے دکھائی، جتنی بھی مثالیں دیں الذی کی، اللتی کی، اللات، ان میں زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ وہ حالت رفع میں تھے۔ ایک میں نے جو مثال دی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ النفس اللتی کے اندر وہ کون سی حالت میں تھا، حالت نصبی میں تھا، لیکن پھر بھی اللتی ہے۔ تو جتنے بھی ہیں حالت رفع میں ہو، نصبی میں ہو، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہونا۔ اس طرح ایک اور مثال دیکھ لینا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یکذب، ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا، حمزہ استفہام کا ہو گیا، رأیت فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے۔ اب دیکھیں نا، الذی یکذب بالدین، الذی اس میں موصول ہے، وحد کار ہے، یکذب فعل ہے مضارع، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے، الدین جار مجرور مل کے کنیکٹ ہو گیا فعل سے۔ تو اب دیکھیں یہ جملہ فعلیہ خبری ہوگا، الذی موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کے یہ کیا بنے گا، ارأیت کا مفعول بنے گا۔ اب دیکھیں یہ مفعول بن رہا ہے، ارأیت الذی، الذی مفعول بن رہا ہے تو بھی الذی ہے، فاعل بنا تو بھی الذی ہے، یعنی فاعل ہو تو حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول بنے تو حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو بھی پوزیشن آ رہی ہے تو وہ رہے الذی رہا ہے، اللتی تو اللتی رہے گا، اللہ ہی رہے گا، یعنی ان کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہونا، جو ان کی اپنی حالت ہے وہی حالت رہے گی، رفع، نصبی، جری میں، یہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، مشقیں کرنی ہے، تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے، الفاظ کو نکالنا ہے۔ آپ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جائیں اور وہاں جا کے اسماء موصولہ کو نکالیں، ایک تو اسماء موصولہ کو نکالیں اور دوسرا ان کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جملے کا سٹرکچر آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ فعل سے شروع ہو تو فعلیہ ہوتا ہے، اسم سے شروع ہو تو اسمیہ ہوتا ہے، پہلے کو فعل کہتے ہیں، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہاں کیا ہوتا ہے، مبتدا ہوتی ہے، پھر خبر ہوتی ہے، تو موصوف، صفت، مضاف، مضاف الیہ، یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں، تو اس حساب سے آپ تھوڑا سا ان کی حالت نکالنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، آپ ٹرائی کریں گے، غلطی ہوگی تو غلطی سے انسان سیکھتا ہے۔ آپ ساری ہی غلط کر ڈالیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے، لیکن آپ جب غلطی ہی نہیں کریں گے، آپ محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ اس لیے آپ نے گھبرائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر آپ نے پریکٹس کرنی شروع کر دینی ہے، اور واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ جس طرح مشق حل کر کے بھیجتے ہیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ یا جو لوگ یوٹیوب پہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سوال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، یہاں پہ سوال کریں تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سبق کو دہرایا کریں، کوئی چیز سکپ نہ کیا کریں، پچھلے بھی دہرایا کریں تاکہ آپ کے سبق مضبوط ہو جائیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔